آج 29 ذی القعدہ ہے۔ چاند نظر آنے کے امکانات ذی الحج کے موجود ہیں۔ سعودی عرب میں آج 1 ذی الحج ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں شریعت کی طرف سے کیا احکامات ہیں، اس کے بارے میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے اور پھر ان باتوں پر خود بھی عمل کرنے اور آپ کو بھی عمل کروانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحج کا یہ جو مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ تو ہے ہی، اس اعتبار سے یہ ایام بڑے فضیلت والے ایام ہیں، لیکن یہ عبادات کی جو ترتیب ہے نا جی، یہ رمضان سے چل رہی ہے۔ رمضان سے یہ عبادات کی ترتیب اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ رمضان، پھر اس کے بعد شوال، پھر اس کے بعد ذی القعدہ، پھر اس کے بعد ذی الحج، یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ مسلسل عبادتیں ہی ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی عبادت، رمضان کے روزے، رات کی تراویح، قرآن پڑھنا، نبی ذکر و اذکار، نوافل، وظائف، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ۔ پھر جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عید کی تمہید باندھنی شروع کر دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حج کے جو مہینے ہیں یہ رمضان کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے جو ہے نا جی، یہ حج کے مہینے ہیں۔ گو کہ حج کے مخصوص ایام تو ذی الحج کے مہینے میں ہی ہوتے ہیں، 1 ذی الحج سے، لیکن رمضان کے فوراً بعد شوال سے احرام باندھنا حج کے لیے اور حج کے لیے سفر کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ، چونکہ اتنی تیز رفتاری تو تھی نہیں، گاڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں، ہوائی جہازوں کا زمانہ تو تھا نہیں، بحری جہاز کا بھی زمانہ اس وقت نہیں تھا، پیدل سفر کرتے تھے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مہینے حج کے لیے مقرر کر دیے۔ اس شوال کو آپ احرام باندھ کر حج کی نیت سے اپنے گھر سے سفر شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو رمضان سے لے کر ذی الحج تک یہ ایک مسلمان جو ہے مسلسل عبادت میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ ایک طرح سے شوال کے مہینے میں احرام باندھنا جائز تھا، اب بھی جائز ہے، چونکہ اس زمانے میں سفر کی سہولیات اتنی نہیں تھی۔ اب ہم اس کی جگہ پر کیا کرتے ہیں، حج کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اپنے پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں، بھئی حج کے لیے کپڑے خریدنا شروع کر دیتے ہیں، احرام کا بندوبست شروع کر دیتے ہیں، سامان خریدنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوازمات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو عبادت ہے نا جی، ایک تو حج کی عبادت ہے، اور پھر اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے اس کے لوازمات کا التزام کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ عبادات کی ترتیب تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک سے ہی شروع کر دی ہے، اور یہ جو عبادات ہیں، بڑی بڑی عبادات، ان کا اختتام حج کے اختتام پر جا کر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک جیسی بڑی عبادت، اس کے شکرانے کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہے، اور اسی طریقے سے حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت، اس کے شکرانے کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہے۔ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی کے لیے کیا فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں ہم۔ اور حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قربانی کا فریضہ سر انجام دو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں اربوں انسان جو ہیں اس موقع پر
قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو بجا لاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ذی الحج کا مہینہ انشاءاللہ کل یکم ذی الحج ہوگی، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، چلے گا۔ ذی الحج کے مہینے کی جو پہلی 10 راتیں ہیں جن کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ 10 دن اور 10 راتیں۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کی اکثریت کی رائے اس میں یہی ہے کہ ان راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم فرما دیں وہی کافی ماننے والے کے لیے۔ قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ ان راتوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور ان دنوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا ہے کہ یہ 10 راتیں ہیں، ان کی اتنی زیادہ فضیلت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے ان 10 راتوں کی۔ لیلۃ القدر یہ کیا فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ان 10 راتوں میں سے کسی بھی رات کو عبادت کا اہتمام کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمائے کہ اس کو لیلۃ القدر کے جتنی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت اس رات کی۔ اور اس کے دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی دن روزہ رکھنا ایک دن کا گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھنا ہے، پورے سال کا روزہ رکھنا ہے، ایک دن کا روزہ۔ تو اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی فرمائی ہے، بیان فرمائی۔ اب یہ جو ذی الحج کی شروع کے 10 دن ہے نا جی، ان ایام میں 2 خاص قسم کی عبادات جو ہے نا جی فرزندان اسلام کرتے ہیں، 2 خاص قسم کی عبادات، اور یہ ایسی عبادات ہیں کہ ان ایام کے علاوہ کسی بھی دن ان عبادتوں کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ ان میں سے پہلی عبادت حج کی ہے اور دوسری عبادت قربانی کی ہے۔ بہت سی عبادات اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، روزوں کا حکم دیا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے، لیکن وہ پورے سال پڑھی جاتی ہیں۔ فرض نماز کا وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض نماز کا وقت مقرر ہے، لیکن نوافل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں مکروہ وقت کے علاوہ، ہیں بھائی۔ اور اس طریقے سے صدقات کا اہتمام تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، وہ خاص رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، لیکن نفلی روزہ تو کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے سال رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2 ایسی عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت کے علاوہ ان کو کسی بھی وقت میں آپ نفلی اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ حج ہے۔ اب حج کے موقع پر جناب پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس کے اعمال اور ارکان کے پیچھے کوئی لوجک ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منا جاؤ تو منا جانا ہے، اللہ نے فرمایا مزدلفہ جاؤ تو مزدلفہ جانا ہے، اللہ نے فرمایا کہ عرفہ جاؤ تو عرفہ جانا ہے، اللہ نے فرمایا بیت اللہ شریف کے اندر رہو تو بیت اللہ شریف کے اندر رہنا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جناب شیطان کو کنکریاں مارو تو شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ اب یہ جو مخصوص ارکان ہے نا جی، یہ حج کے موقع پر ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ اب عرفہ کا جو میدان ہے، سال 12 مہینے آپ وہاں پر بیٹھے رہیں، آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے۔ سال 12 مہینے آپ وہاں پر بیٹھے رہیں،
آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مینا کے اندر جا کر بیٹھ جائیں سال 12 مہینے، آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مزدلفہ کے اندر جا کر قیام کریں، اس کا آپ کو سال بھر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ان خاص ایام میں جا کر وہاں چلے جائیں تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت جو ہے نا جی، یہ خاص ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ دوسری چیز جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی۔ وہ قربانی ہے۔ آپ عید الاضحیٰ کی قربانی کے علاوہ سال 12 مہینے اگر آپ جانور ذبح کرتے رہیں تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ جانور تو آپ کے لیے حلال ہے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، سال 12 مہینے صدقات چلتے رہتے ہیں۔ صدقات کا تو ثواب آپ کو ملے گا، ذبح کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، گوشت کھانے کے لیے آپ کے لیے حلال ہوگا۔ لیکن جو خاص قربانی ہے جس کا ثواب عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وہ ثواب آپ کو پورے سال میں نہیں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان ایام کے اندر 2 بڑی بڑی عبادات کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایسے عبادات کے جو پورے سال میں کسی بھی وقت نہیں کی جا سکتی، جو ان ایام کے ساتھ خاص۔ اور پھر ذی الحج کا جب مہینہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم ہماری طرف کون سا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم ہماری طرف یہ آتا ہے کہ بھئی جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ لوگ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ سب سے پہلا حکم ہماری طرف یہ آتا ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ جب قربانی ہو جائے، قربانی کرنے کے بعد پھر جو ہے نا جی آپ اپنے بال اور ناخن کاٹیں۔ ایسا حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہے، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اب اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم اس لیے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں چونکہ حاجی حضرات جو ہوتے ہیں وہ حج کے ارکان کے اندر مصروف ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور احرام کی ممانعات میں سے یہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے۔ احرام میں کی تو اور بھی بہت سی ممانعات ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، بند جوتی نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور بھی بہت سی ممانعات ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک ممانعت یہ ہے کہ آپ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے فرمایا کہ تم چونکہ حج کرنے نہیں گئے ہو لیکن تم نے قربانی کرنی ہے، تو تم اپنے مقام میں رہ کر اگر بال اور ناخن نہیں کاٹو گے تو تمہاری مشابہت ان حاجیوں کے ساتھ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ان حاجیوں کی طرف متوجہ ہے وہی رحمت ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائے جنہوں نے ان کی مشابہت اختیار کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ بھائی ان کی طرح بن کر تو دکھاؤ نا جی۔ چلو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس مالی وسعت نہیں ہے، ہمارے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، ہم لوگ وہاں جا کر حج نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم اپنے مقام میں رہ کر اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ آج 29 ذی القعدہ ہے، ہو سکتا ہے کل 1 ذی الحج ہو جائے، تو سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلا حکم جو ہے ذی الحج میں ہماری طرف یہی متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ناخن نہیں کاٹے تو آج کریں، بال نہیں کاٹیں تو آج کاٹیں، کٹنگ شٹنگ کرائیں اپنی، اور قربانی کرنی ہے تو یہ تو ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو ذی الحج کے مہینے میں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت تو ہمیشہ بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو نوازنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اپنے بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہم ان کی شباہت اختیار کر لیں، ہم ان کی صورت اختیار کر لیں،
ہیں بھئی، وہ ہو سکتا ہے کہ جو رحمت کا نزول اللہ تعالیٰ ان کی طرف کر رہے ہیں، جس رحمت کا نزول ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کچھ اثرات ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلا حکم یہ ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یوم عرفہ، 9 ذی الحج، یوم عرفہ، یوم عرفہ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرو، اور یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے۔ ہاں، یہ اتنی فضیلت والا روزہ ہے یوم عرفہ کا روزہ کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال پچھلے گناہ، ان گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اس طرح کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں نا جی، تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جناب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چلو 1 سال پچھلے کے گناہ بھی معاف ہو گئے، 1 سال اگلے آنے والا جو ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، تو چلو ہم اپنی مرضی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ احادیث کے اندر، شریعت کے اندر اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں نا جی کہ یہ کام کرو گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے تو فلانا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک ان کے لیے معافی نہ مانگی جائے، جب تک ان کے لیے توبہ نہ کی جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے تھے، چلو گناہ صغیرہ سرزد ہو جاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ تو ہے ہی، لیکن گناہ کبیرہ کی تعداد اس سے کئی آگے چلی گئی۔ صبح سے لے کر شام تک اگر ہم کیلکولیٹ کریں، اپنی زندگی کا موازنہ کریں، تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ سارا کچا چھٹا کھل کر ہمارے صبح سے لے کر شام تک کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صبح سے لے کر شام تک دکانداری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بھیجتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے بھئی۔ کتنی دفعہ بدنظری کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں جن میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، یہ توبہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تبھی سچے دل سے توبہ کی جا سکتی ہے، ورنہ تو ہم روز کہتے ہیں یا اللہ گناہ معاف فرما، یا اللہ گناہ معاف فرما، ہے بھئی۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہو، شرمندگی کا اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جناب روئیں، گر گڑائیں، گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ کسی بھی قسم کے گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو گناہ کبیرہ کے لیے جناب توبہ شرط ہے۔ تو یہ جو حدیث اللہ کے نبی کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے نہیں۔ تیسرا کام ان دنوں میں ہماری طرف کیا متوجہ ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تیسرا کام ہے تکبیرات تشریق ہے، تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، 9 ذی الحج کی فجر کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحج عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہر نماز کے بعد
دوسری بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ہر نماز کے بعد با آواز بلند ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے مرد کے لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس موقع پر جو ہے ایک تو حج کے ارکان چل رہے ہوتے ہیں بھئی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا چرچا کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا چرچا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر کوئی مقناطیس لا کر رکھ دیا گیا ہو، لاکھوں کروڑوں جناب فرزندان اسلام کھنچے ہوئے جاتے ہیں بھئی، کتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہاں پر، کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں وہاں پر، کتنے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کے اندر کوئی پرکشش چیز رکھی ہوئی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچے ہوئے جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی چونکہ یام تشریق میں تکبیرات تشریق بھی ہوتے ہیں، تلبیہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور اس کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم چونکہ اپنے مقام پر ہیں، ہمارے لیے بھی یہ واجب ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد با آواز بلند ایک مرتبہ تکبیر تشریقات پڑھیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اسلام کی سربلندی کی ایک علامت ہے، مسلمانوں کی بیداری کی ایک علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت کی ایک علامت ہے۔ ہاں، تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ با آواز بلند ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں، اور خواتین کے لیے بھی ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، لیکن ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو دھیمی رکھیں، اتنی آواز ہو کہ اپنے کان تک آئے۔ اور خاص کر مرد حضرات جو ہیں وہ تو چونکہ مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں ایک ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ بھی اگر زور سے پڑھنا شروع کر دے تو باقیوں کو یاد آ جاتا ہے، کیونکہ بہت سی عبادات ایسی ہیں سال بعد ایک مرتبہ کرتے ہیں تو یاد نہیں رہتا ہے، جیسے عیدین ہو گیا اور اس طریقے سے تکبیرات تشریق ہو گئیں۔ تو مرد کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، امام صاحب بھی اگر زور سے پڑھ دیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا، سارے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ خواتین کے لیے مشکل اس طرح ہے کہ خواتین کو یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے نماز پڑھنا ہے وہاں پر کوئی ایسی ترتیب بنائے، کوئی سامنے دیوار ہو، دیوار پر یہ لکھ کر لگا دیں، جب بھی وہ نماز پڑھیں تو وہ چیز سامنے ہو تو ان کے ذہن میں آ جائے۔ بھئی دیکھیں، شریعت کا یہ حکم ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم لوگ جو ہے نا جی، کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں بھئی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی مزاج اور اسلام کی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ دیکھیں، شریعت کا جب حکم آ جائے نا جی، اس حکم میں تعویلات، ایک تو یہ کہ تعویلات نہ نکالیں، دوسرا یہ ہے کہ اس حکم میں حکمت تلاش نہ کریں، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے سرخم تسلیم۔ اب اس میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی مسلمانی کا تقاضا تو یہ ہے نا جی، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے نا جی، ہم لوگ کسی بھی حکم کی اصل روح کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جہاں پر شریعت نے ہمیں کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر شریعت نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہاں یا تو اس کام کو کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو اس میں تعویلیں تلاش کرتے ہیں۔ اب یہی تشریق جو ہیں، تکبیرات تشریق جو ہیں، شریعت نے ایک تو کرنے کا حکم دیا ہے، دوسرا با آواز بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں شرم آتی ہے، ہم آرام سے پڑھتے ہیں بھئی، آرام سے پڑھتے ہیں، اور جن چیزوں کو شریعت نے آرام سے کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم نے جناب رولے ڈالے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ دعا کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ دعا کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آرام سے کی جائے۔ ہاں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جو بندہ قریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آرام سے بات کی جاتی ہے، کیا رولا ڈالا جاتا ہے؟ رولا ڈالیں گے تو بندہ کہے گا کہ اگر یہ پاگل ہے، اس کو کسی پاگل خانے میں لے جاؤ۔ تو دعا کے لیے دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آرام سے کیا جائے، آرام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے رولے ڈالے ہوتے ہیں بھائی۔ درود پڑھنے کا یا ذکر و اذکار کرنے کا طریقہ اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کو آرام سے پڑھا جائے۔
ہم لوگوں نے جناب لاؤڈ سپیکروں میں پڑھنا شروع کر دیا ہے. ہاں بھائی, لاؤڈ سپیکروں میں پڑھنا شروع کر دیا ہے. بھائی جس چیز کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے, ہاں بھائی, جس چیز کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اس چیز کو کریں؟ بدعت اسی کو تو کہتے ہیں, بدعت اسی کو تو کہتے ہیں. بدعت کی آسان ترین تعریف کیا ہے جو سمجھ میں آ جائے؟ وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے طریقے سے کی جائے. یہ بدعت. محبت تو ہے لیکن طریقہ اپنا ہے. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اللہ کے نبی کے مرضی کے مطابق, جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں. یہ ہے سنت. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی سے عشق سب کو ہے, ابھی درود سب پڑھتے ہیں, لیکن طریقہ نبی کا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی نا؟ اب مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں, میں کہوں کہ بھئی 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا ثواب ملے گا, تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ نماز ہی نہیں ہوگی. پوری دنیا کے بڑے بڑے مفتیوں سے فتویٰ لے لو, سب یہی کہیں گے نماز نہیں ہوئی. ہم کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو 4 رکعت پڑھی ہیں, 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے, تو ثواب زیادہ ہونا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو 4 پڑھی ہے, یہ آپ کا طریقہ ہے, لیکن شریعت کا طریقہ یہ نہیں ہے. شریعت کا طریقہ ہے کہ 3 رکعت پڑھو. سمجھ آ رہی ہے؟ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھو, ظہر کی 4 رکعت پڑھو, عصر کی 4 رکعت پڑھو, عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھو, اور مغرب کی 3 رکعت پڑھو. شریعت کا طریقہ یہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں, ایک ڈاکٹر سے اگر آپ کو کہ بھئی آپ اس کا علاج کس قانون کے تحت کرتے ہو, تو وہ کہے گا کہ بھئی میڈیکل لا ہے, میڈیکل کی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں, اس قانون کے مطابق میں اس کا علاج کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک ڈاکٹر اگر انجینئر سے کسی علاج کا مشورہ لے گا تو لوگ اسے پاگل کہیں گے. انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کے اگر ڈاکٹری کا کام کرے گا تو لوگ اسے پاگل کہیں گے کہ بھئی ڈگری تمہارے پاس انجینئرنگ کی ہے, کر تم جناب ڈاکٹروں کا کام کر رہے ہو. تو مسلمان کے لیے بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے, جس کے اوپر ایمان ہم لوگ لاتے ہیں, اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر عمل کر کے دکھائے, نہ کہ اپنی مرضی کرے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس چیز کا شریعت نے جس طریقے پر کرنے کا حکم دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی طریقے پر کریں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا بھائی, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم جب مکان بناتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے تو دیواریں کھڑی نہیں کرتے نا, اس کو پہلے جناب کھودتے ہیں 6 فٹ 7 فٹ. یہ ٹھیکیدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہوگا. 6 فٹ 7 فٹ اس کو کھودتے ہیں, کھود کر اس کی بنیادیں بناتے ہیں, بنیادیں بنا کر پھر اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر لینٹر ڈالتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے. اگر ہم سطح زمین کے اوپر ہی دیواریں بنانی شروع کر دیں گی تو 6-7 فٹ پہ آ کر دیواریں نیچے آ جائیں گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور پھر اس کا جب لینٹر ڈالتے ہیں, لینٹر ڈالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے نیچے جناب پھٹے شٹے لگاتے ہیں, اس کے اوپر پھر سریے بچھاتے ہیں, پھر سریوں کو باندھا جاتا ہے, پھر اس کا لیول کیا جاتا ہے. لیول کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جناب مسالہ ڈالا جاتا ہے, مٹیریل ڈالا جاتا ہے. پھر بھی لینٹر تیار نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہ لینٹر نکالنے کے بعد جناب اس کے اوپر سب سے پہلے مٹی ڈالتے ہیں. مٹی ڈالنے کے بعد پہلے لک ڈالتے ہیں, لک ڈال کر پھر اس کے اوپر جناب شاپر ڈالتے ہیں, پھر شاپر ڈال کے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, پھر اس کے اوپر ٹائل لگاتے ہیں, پھر اس کا لیول سیدھا کرتے ہیں. پھر جا کر انجینئر کہتے ہیں کہ جی ہم چھت تیار ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی. ہر چیز اپنے نقطۂ ابتدا سے چلتا ہے اور نقطۂ انتہا تک پہنچتا ہے. اس درمیان میں جتنا بھی فاصلہ ہوتا ہے وہ طریقے کے ساتھ چلتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ ایک اگر آم کا درخت ہے تو وہ شروع سے ہی درخت نہیں ہے. سب سے پہلے اس کے لیے بیج بویا گیا ہے, اس کی حفاظت کی گئی ہے, اینٹیں لگائی گئی ہیں اس کے آس پاس, اس کو پانی دیا گیا ہے, پھر اس کا پودا نکلا ہے, پھر 1 2 سال 3 سال میں وہ درخت بنا ہے, پھر اس کے اوپر پھل لگے ہیں, پھر جا کر جناب اس سے فائدہ ہوا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو شریعت کا طریقہ کار ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کے اوپر چلیں جو طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اپنی منمانی نہیں کرنی. جب ایمان لے کر آئے ہیں, دیکھو بھائی یہ باتیں جب ہم لوگ کرتے ہیں نا جی, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شریعت میں تو جبر نہیں ہے. مولانا صاحب آپ تو جبر کر رہے ہیں.
شریعت میں تو جبر نہیں ہے، میں مانتا ہوں شریعت میں جبر نہیں ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے جو مسلمان نہیں ہے، آپ اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، ہیں بھائی بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، زبان کی طاقت سے آپ اس کو سمجھا بجھا کر، اس کی منت سماجت کر کر اس کو مسلمان کر سکتے ہیں، جبر نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر مسلمان کے لیے پابندیاں ضرور ہیں۔ ہاں شریعت میں جبر نہیں ہے، پابندیاں ضرور ہیں۔ ایک آدمی ہے بھائی، اس کا ادارہ ہے، اسکول کا پرنسپل ہے، فار ایگزامپل اسکول کا پرنسپل ہے، وہ اپنے اسکول کی پبلسٹی تو کر سکتا ہے لیکن جبر کسی پر بھی نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پبلسٹی کر سکتا ہے، پمفلٹ تقسیم کر کے کر سکتا ہے، فلیکس لگا کر سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے کہ میرے اسکول کے اندر جناب تمام سہولیات موجود ہیں، اے سی موجود ہے، ہیٹر موجود ہے، بہترین تربیت یافتہ اساتذہ کرام موجود ہیں بھائی، بہترین نصاب موجود ہے، اور اس طریقے سے جناب پلے گراؤنڈ موجود ہے، بہترین عمارت ہے، ہر چیز ہے۔ یہ سمجھا بجھا سکتا ہے دلائل کی بنیاد پر، جبر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے تو ایڈمیشن لینے کے بعد وہ مدرسے یا اسکول کی پابندیاں اس کے اوپر ضرور لاگو ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر اسلام کی اور شریعت کی پابندیاں لاگو ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے کیونکہ وہ پابندیوں کے نیچے ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، جائز کھانا ہے، ناجائز نہیں کھانا، سچ بول کر کھانا ہے، جھوٹ بول کر نہیں کھانا، صحیح چیز بتا کر کھانا ہے، دھوکہ دے کر نہیں کھانا۔ شریعت کی پابندیاں ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اولاد کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، شوہر کے حقوق کو ادا کرنا ہے، معاشرے کا بہترین فرد بننا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ یہ پابندیاں کافر کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہیں، یہ پابندیاں ہر اس شخص کے اوپر لاگو ہوں گی جو مسلمان ہے، اس دار اسلام کے اندر داخل ہے۔ تو یہ جبر نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ۔ تو بات چل رہی تھی تکبیرات تشریق کی کہ ان ایام میں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر بیچ میں شامل ہے، مغرب خارج ہے۔ عصر تک جناب ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کے لیے کہنا یہ واجب ہے، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے، تکبیرات تشریق۔ اس کے بعد آخری کام جو اس مہینے میں جس کا اللہ نے کرنے کو حکم دیا ہے تکبیرات تشریق کے بعد، آخری کام جو ہے نا جی وہ قربانی ہے۔ کیا ہے جی؟ قربانی ہے۔ قربانی کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اور قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس استطاعت موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اس کا کم از کم مسلمانی کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اللہ کے حکم پر کوشش کرے کہ عمل ہو جائے، ہے بھئی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے بھئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سارے سال کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں، اوکھے سوکھے ہو کر۔ تو جب مسلمان ہے، مسلمانی کا تقاضا ہے، نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا دعویٰ بھی ہے، اس پر ایمان بھی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر وہ ہر مہینے یا روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر جمع کرنا شروع کر دے تو کم از کم سال بھر میں اتنا جوگا تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ایک حصہ دے کسی جانور میں ڈال لے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، ہے بھائی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بڑوں سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں۔ سال بھر میں زکوٰۃ نکالنے کا معمول ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اولاد کو بھی یہ بتائیں، قربانی میں حصہ ڈالنا آپ تو ڈالتے ہیں، کوشش کریں کہ اولاد بھی اس کام میں آگے جائے۔ دوسرے کاموں میں ہم اپنی اولاد کو آگے کرتے ہیں کہ نہیں؟ کھیل کے میدان میں ہم اپنی اولاد کو آگے کرتے ہیں، کہیں فنکشن ہو جائے اپنی اولاد کو آگے کرتے ہیں کہ بھئی اس کا سیلف کانفیڈنس مضبوط ہونا چاہیے۔ شریعت کے احکام میں یاد رکھیں سب سے زیادہ سیلف کانفیڈنس شریعت کے احکام میں مضبوط ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر جماعت کرانا آسان ہوتا ہے بھئی، ایک ڈاکٹر کو کہیں کہ بھئی آپ آگے نکل کر جماعت کرائیں، حالانکہ اس کو صورتیں بھی آتی ہوں گی، نماز تو وہ پڑھتا ہوگا،
لیکن اس کا سیلف کانفیڈنس اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ آگے آ کر جماعت کرائے۔ شریعت کا کام ہے، شریعت اپنے ماننے والے کو مضبوطی دیتی ہے، خود اعتمادی دیتی ہے اس کو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے قربانی بھی انسان کو سیلف کانفیڈنس دیتی ہے، مال کی محبت اس کے دل سے نکالتی ہے، قربانی کرنے کا جذبہ اس کو دیتی ہے۔ جب باپ قربانی کر رہا ہو، اولاد اس کے ساتھ کھڑی ہو کر اس قربانی کو دیکھے، تاکہ اس اولاد کو پتہ چلے کہ بھئی یہ میرا باپ کر کیا رہا ہے، اور یہ میرا باپ کس کے حکم پر عمل کر کے مجھے دکھا رہا ہے، کل کو مجھے یہ کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو آخری کام اس مہینے میں جو ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے ان 10 دنوں میں، وہ ہے قربانی۔ اور قربانی کو لے کر ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت سے لبرل لوگ، پوری دنیا میں بہت سے لبرل لوگ قربانی کو لے کر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یار مسلمانوں کو دیکھو، 1 2 3 دنوں میں اتنے لاکھوں جانور قربان کر دیتے ہیں، گلیاں جناب خون و خون ہو جاتے ہیں، اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، اتنے پیسے لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ پیسے جو دے کر آپ نے جانور لینا ہے، اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر لی جائے، ہے بھئی، کسی رفائی ادارے کے ساتھ تعاون کر لیا جائے، کسی یتیم کی مدد کر لی جائے، کسی غریب کی بچی کا نکاح کرا دیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس طرح کا پروپیگنڈا بناتے ہیں بہت سے لبرل لوگ۔ اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ غریب کی مدد کرنا ثواب ہے، یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ثواب ہے، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا بھی ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عبادت کو چھوڑ کر آپ دوسری عبادت کی طرف جائیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، ایک بندہ کہے کہ بھئی میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے جناب فلاں غریب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو اب مجھے بتائیں کیا نماز کا جو فرض ہے وہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا؟ وہ تو پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، غریب کے ساتھ تعاون یہ اپنی جگہ پر ثواب ہے۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنے کی وجہ سے معیشت کا نقصان ہوتا ہے، معیشت کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، لوگ پیسہ دے کر جانور خریدتے ہیں، اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تو ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قربانی سے پیسہ ضائع نہیں ہوتا، قربانی سے معیشت خراب نہیں ہوتی، بلکہ قربانی سے معیشت تندرست ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے اور مستحکم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکنامکس کا ایک اصول ہے، اکنامکس کا ایک اصول، سرکولیشن آف ویلتھ، پیسے کی گردش، پیسے کی گردش۔ پورے سال میں اتنی پیسے کی گردش نہیں ہوتی ہے جتنی پیسے کی گردش ان 10 دنوں میں ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی پیسے کی گردش سے معیشت مضبوط ہوتی ہے نا۔ مارکیٹ کے اندر 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو تاجر ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ ان سے لینے والے اور ان کو دینے والے ہوتے ہیں، ان کا پیسہ پورے مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورا مارکیٹ سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سب سے زیادہ پیسے کی گردش اس عید کے موقع پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، ایک آدمی نے جانور بیچنا ہے، جانور بیچنے کے لیے 5-6 مہینے پہلے وہ اس کی خریداری کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کی خریداری کرتا ہے، تو جب خریداری کرتا ہے تو جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو پیسے دے کر لیتا ہے نا جی، اب اس سے پیسہ اس کی طرف منتقل ہو گیا، اب وہ جناب جانور کو اپنے گھر لے کر آتا ہے، 5-6 مہینے تک اس جانور کو پالتا ہے، اس کو پالنے کے لیے جو چارہ خریدتا ہے اس چارے والے کو پیسے دیے کہ نہیں دیے؟ اور پھر جب عید کا موقع آتا ہے، اس جانور کو منڈی میں لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس ٹرانسپورٹ والے کو پیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ ٹرانسپورٹ والا پیسے لیتا، اب یہ ایک جانور کی میں بتا رہا ہوں، وہ ٹرانسپورٹ والا پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کر اس کو منڈی لے کر آتا ہے، اور منڈی میں جانور کو کھڑا کرنے کے لیے منڈی والوں کو ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ منڈی والوں کو ٹیکس دیتا ہے۔ اب منڈی میں کھڑا کرتا ہے، منڈی میں جناب اس کو کسٹمر ملتا ہے، اب جس وقت سے اس نے اس جانور کو لیا ہے اس وقت سے لے کر منڈی لانے تک جو اس کا نقصان ہوا ہوتا ہے، اس سارے کا سارا نقصان وتھ پروفٹ جو ہے وہ اس کسٹمر سے وصول کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہی کسٹمر جو ہے وہ اس جانور کو لے کر آتا ہے، پھر ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، اس کو جانور کو بٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر لانا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ والے کو پھر پیسے دے رہا ہے، ٹرانسپورٹ والا اس کو لے کر آ رہا ہے، گھر میں آتا ہے، گھر کے باہر جناب اس کو باندھتا ہے، باندھنے کے بعد پھر اس کے چارے کا خرچہ ہے، پھر چارے والے کو پیسے جاتے ہیں،
اس گائے کی صفائی کا خرچہ ہے، جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی پیسے دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو جناب قصائی کا بندوبست کرتا ہے، اس قصائی کو بھی پیسے دے رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی۔ اور پھر اس جانور کی قربانی کے بعد اس جانور کے گوشت سے غریب کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس ایک جانور کے اوپر پیسے کی کتنی جناب سرکولیشن ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اس جانور کو خریدا، پھر جناب اس نے اس کے لیے چارے کا انتظام کیا، پھر جناب اس نے اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا، پھر جناب اس نے اس کے لیے جناب منڈی کا ٹیکس دیا، پھر اس نے جناب وہ کسٹمر کو بھیج کر اس سے سارا اپنا منافع لیا، پھر کسٹمر نے ٹرانسپورٹ والے کو پیسے دیے، پھر ٹرانسپورٹ والے نے اس کو پہنچایا، اور پھر گھر میں آ کر بھی اس کے چارے کا خرچہ ہوا، اور پھر قصاب کی مزدوری ہوئی، اور پھر وہ گوشت جا کر جناب غریب کے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ایک جانور کے اوپر کتنا پیسے کا خرچہ ہوا ہے، کتنی پیسے کی گردش ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر اس ایک جانور سے غریب کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو لاکھوں کروڑوں جانوروں کا یہ حال ہے تو غریب کو کتنا فائدہ ہوگا؟ امیر کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ امیر کو فائدہ صرف گوشت کا ہوا ہے نا جی، وہ بھی گوشت کے 3 حصے کر دو، 1 حصے کا فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ تو غریب کا ہوا ہے۔ بھئی شریعت کا یہی تو حسن ہے، شریعت کے احکامات کا یہی تو حسن ہے، شریعت ہمیشہ غریب کا فائدہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ میں دیکھ لو، زکوٰۃ امیروں سے لی جاتی ہے کہ غریبوں سے لی جاتی ہے؟ امیروں سے لی جاتی ہے۔ غریبوں پر خرچ ہوتی ہے کہ امیروں پر خرچ ہوتی ہے؟ غریبوں کے اوپر خرچ ہوتی ہے۔ اسلام کا یہی تو حسن ہے بھائی۔ اس کے متبادل جو ٹیکس کا نظام ہے، انگریزی نظام، اس میں غریب بھی رگڑا جاتا ہے، امیر پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب ایک شیمپو کا جو ساشا ہے 5 روپے کا ہے، وہ غریب بھی لے لے امیر بھی لے لے، ٹیکس دونوں سے لیتے ہیں کہ نہیں؟ چلو امیر تو دے دے گا، غریب کا کیا فائدہ ہوا اس میں؟ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو قربانی واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اخروی فائدہ تو ہے ہی، دنیا کا بھی فائدہ موجود ہے اور غریبوں کا بھی اس کے اندر فائدہ موجود ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے لبرل لوگوں کی طرف سے قربانی کو لے کر۔ ان اعتراضات کے جوابات آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو آنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے فوائد ہماری عقل میں نہیں آتے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا جی عقل پرست لوگ، شریعت کے ہر حکم کو عقل کے میزان پر تولتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے حکم کو عقل کی میزان پر نہ تولو۔ شریعت کے بعض احکامات ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، ہماری عقل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان احکامات کو سمجھ سکے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی کا جو عمل ہے نا جی، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، تو اس کو کیا کریں؟ کیسے قربانی کریں؟ عقل نہیں مانتی ہے کہ بھی ایک جانور کو جناب لا کر اس کو جناب رسیاں باندھ کر اس کو کھینچ کر گرا کر پھر اس کو ذبح کرو، پھر اس پر یہ تو ظلم ہے۔ یہ ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، اس کا بھی جواب سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ قربانی قرب سے، قربانی کس سے ہے بھائی؟ قرب سے، یعنی قربانی کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرب کا مطلب یہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسری ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کا جو اللہ نے حکم دیا ہے نا جی، اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے بھائی، مسلمان کا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بھائی تم قربانی جو کرتے ہو، تمہاری قربانی کا گوشت بھی ہم تک نہیں پہنچتا ہے، خون بھی ہم تک نہیں پہنچتا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ ہم نے صرف تمہارا تقوی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی میرے حکم پر عمل کتنا کر کے دکھایا۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قربانی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ باقی تیسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا ایک اصول ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی عقل میں نہیں آتی، دنیا کا ایک اصول ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے، ورنہ دنیا سروائیو نہیں کر سکتی۔ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جمادات نباتات کے لیے قربان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نمکیات جو ہوتے ہیں زمین کے نیچے، انہی کی وجہ سے تو پھل پھول اگتے ہیں۔ وہ قربانی دیتے ہیں تو یہ پھل پھول اگتے ہیں، اگر وہ قربانی نہ دیں پھل پھول اگیں گے؟ نہیں اگیں گے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جمادات جو ہیں نباتات کے لیے قربانی دیتے ہیں،
اور نباتات جو ہیں وہ جاندار کے لیے قربانی دیتا ہے. اب یہ جو گائے بھینس بکریاں وغیرہ وغیرہ یہ جو پھل پھول کھاتے ہیں، یہ اگر نباتات جماعتات قربانی نہ دیں تو نباتات نہ اگیں، نباتات قربانی نہ دیں تو جاندار کیا کھائے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دنیا کا اصول ہے، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربانی دیتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کسی کی انگلی میں کینسر ہو جاتا ہے، ہاں بھائی، کسی کی انگلی میں کینسر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ حضرت یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا. تو اب اس ایک انگلی نے پورے جسم کے لیے قربانی دی کہ نہیں دی؟ آپ اکثر لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ جو شوگر والے لوگ ہوتے ہیں ان کی انگلی کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ جسم کا کوئی نہ کوئی عضو کاٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بھئی اگر نہیں کاٹیں گے تو شوگر پھیل جائے گا، پورے جسم میں پھیل جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان چیزوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے اکثر یہ اعتراض ہندو کرتے ہیں اکثر یہ اعتراض، اور ان کا یہ اعتراض گائے کو لے کر ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جو دین اور مذہب ہمیں دیا ہے نا جی، وہ عین فطرت کے مطابق ہے. ہم نے اس پر کوئی محنت نہیں کی ہے، کوئی قربانی نہیں دی ہے. پیدا ہوئے تو ہمارا گھرانہ مسلمان تھا، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارا معاشرہ مسلمان تھا، ہمارے رشتہ دار مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مسلمان بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ جائیں دنیا میں جا کر دیکھیں، کوئی آگ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی سانپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی بندر کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری پیشانی صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنا ناک صرف اور صرف اللہ کے آگے رگڑتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اعتراض اکثر ہندو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بھی گائے کو ذبح کرتے ہیں، ہماری عقل میں بات نہیں آتی، یہ تو ظلم ہے. تو بھائی یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے جسم پر زخم ہوتا ہے تو زخم کے اوپر جراثیم ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جراثیم کیا ہے؟ سائنس کہتی جاندار ہے. سائنس کیا کہتی؟ جاندار ہے، اور واقعی جاندار ہے. تو کیا آپ دوائی نہیں لگاتے ہیں؟ دوائی لگاتے ہیں، جراثیم کو مارتے ہیں، ڈرپیں لگاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، جراثیم کو مارتے ہیں، تب جا کر بندہ صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے. تو ان تمام مثالوں سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چھوٹا افسر جو ہوتا ہے وہ بڑے افسر کے ہر حکم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بڑا افسر کہتا ہے چپڑاسی کو، کہتے جاؤ بھائی چائے لے آؤ، چائے لے کر آتے ہیں کہ نہیں؟ جاؤ بھائی ٹھنڈا پانی لے آؤ، پانی لے کر آتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں لے کر آتا ہے بھائی؟ وہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ میرا افسر ہے، میں اس کا ماتحت ہوں، یہ میرا کام ہے، مجھے تنخواہ اس بنیاد پر مل رہی ہے. تو دنیا کا اصول یہ ہے، اگر ہم اس دنیا کے اصول سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جانور کی قربانی عین عقل میں آنے والی بات ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسانوں کو فائدہ پہنچے. انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور پھر ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی جانور کو ذبح کرنا تو بڑی بے رحمی کی بات ہے. جانور کو ذبح کرنا بڑی بے رحمی کی بات ہے. یاد رکھیں 18,000 مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا، کم و بیش 18,000 مخلوقات سے. ہر مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام کیا ہے. اب وہ مخلوق اپنی روزی حاصل کرتی ہے، اس کو بے رحمی نہیں کہتے ہیں. اب جنگل میں شیر ہرن کا شکار کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بے رحمی ہے. شیر کی خوراک یہی ہے. بلی چوہے کا شکار کرتی ہے، بلی اور کیا کھائے گی؟ بھیڑیا ہے، کتا ہے، وہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، ان کی خوراک یہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ شیر سبزی کھانا شروع کر دے، یا کتا سبزی کھانا شروع کر دے، یا بھیڑیا سبزی کھانا شروع کر دے؟ وہ نہیں کھائیں گے کبھی بھی، کیونکہ ان کی خوراک وہ ہے. ہواؤں میں اگر دیکھ لیں تو یہ بڑے بڑے باز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کر کے کھاتے ہیں. سمندروں کے اندر آپ دیکھ لیں مگرمچھ ہے، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے ہیں. تو جب جانور میں جنگل میں شیر شکار کر کے کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بے رحمی نہیں ہے.
جب سمندروں کے اندر بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بے رحمی نہیں ہے، یہ تو اس کی خوراک ہے۔ جب ہواؤں میں بڑے پرندے چھوٹے پرندوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو ان کا کام ہے، بلکہ ان کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ جغرافیہ والے ریکارڈنگ کرتے ہیں بھائی۔ تو عید کے موقع پر یہ اعتراض کیسا آئی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور کی قربانی کرنا یہ عین فطرت کے مطابق ہے، یہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ ہاں ان کے اوپر ظلم اس وقت ہوگا جب آپ ان کی قربانی نہیں کریں گے۔ اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی قربانی نہیں کریں گے تو کیسے ظلم ہوگا؟ بھائی قربانی نہیں کریں گے تو ظلم اس طرح ہوگا کہ اگر آپ جانور کی قربانی نہ کریں تو ہر چیز دنیا کے اندر بڑھتی ہے، ہر چیز دنیا کے اندر بڑھتی ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا تو انسان کم ہو جائیں گے جانور زیادہ ہو جائیں گے، ہوگا کہ نہیں؟ انسان کم ہو جائیں گے جانور زیادہ ہو جائیں گے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے بھائی، ان کا کیئر کرنا، ان کے خوراک کا انتظام کرنا کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ یہ تو فطرت کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی۔ بلکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کرو اور کھاؤ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر آپ ذبح نہیں کریں گے تو دنیا کا تو اصول ہے کہ ہر چیز نے مرنا ہے، کل من علیہ فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے۔ تو جو موت کی تکلیف اس کے اوپر آ رہی ہے، ہم لوگ اکثر پیشنٹ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں لیکن جان نہیں نکل رہی تھی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی دعا کرو آسانی ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ کیوں؟ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، پریشانی نہیں دیکھی جا رہی، پیشنٹ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، گھر والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک پیشنٹ کا یہ حال ہے کہ اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی۔ اگر ہم ان جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیں جو کہ اللہ کا حکم ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ بھئی جانور بڑھ جائیں گے، جانوروں کی تعداد زیادہ۔ پہلے یہ صورتحال ہے کہ ایک عید پر لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں تو اگلی عید پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی ذبح ہی نہیں کیے، پہلے یہ صورتحال ہے۔ اور اگر مسلمان ذبح کرنا چھوڑ ہی دیں گے تو پھر کہاں تک جائے گا یہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے ان تمام باتوں سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جانور قربانی کے لیے ہیں۔ تو پھر ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، سوال اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی انسان بھی تو مخلوق ہے، پھر تو انسان کو بھی ذبح ہونا چاہیے۔ جیسے گائے ایک مخلوق ہے بھئی، بکری ایک مخلوق ہے، مرغی ایک مخلوق ہے، ان کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو پھر انسان بھی تو ایک مخلوق ہے، اس کو بھی تو قربانی دینی چاہیے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر جاندار کی قربانی کا طریقہ کار اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ انسان قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے، جانور مخلوقات قربانی دیتی ہیں انسان کے لیے، انسان قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی اپنا مال میرے دین کے راستے پر خرچ کرو، یہ مال کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ دو، یہ مال کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حج ادا کرو، یہ بدنی قربانی ہے، جسمانی قربانی ہے، مالی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جسمانی قربانی ہے۔ اور جنگ کا موقع آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی جا کر سرحد پر کھڑے ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرو، یہ جان کی قربانی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی اس کے علاوہ جو قربانی کی سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جس طرح جانور کو قربان کیا جاتا ہے انسان کو بھی اس طرح قربان ہونا چاہیے، تو یاد رکھیں کہ انسان کے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں، انسان کے ساتھ بہت سے لوگوں کے حقوق وابستہ ہے۔ جانوروں کے ساتھ کس کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں؟ جانور کا بچہ ہوتا ہے بھئی، کچھ عرصے وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد نہ بچے کو ماں کا پتہ ہوتا ہے نہ ماں کو بچے کو پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کوئی حق نہیں۔ ایک گھونسلے کے اندر پرندہ بچے دیتا ہے، جب تک نہیں اڑ سکتے اس وقت تک تو ماں باپ ان کی کیئر کرتے ہیں، جب اڑنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگی، ماں باپ کی اپنی زندگی، ان کے ساتھ کوئی حقوق وابستہ نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ انسان کے ساتھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا تو اس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ جانوروں کے ذبح کرنے میں فائدہ ہے، ذبح نہ کرنے میں نقصان ہے۔ انسان کے ذبح کرنے میں جو ہے یہ نقصان ہے، ذبح نہ کرنے میں فائدہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 2-4 قسم کے اعتراض لبرل لوگوں کی طرف سے جو ہے نا جی مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں اس قربانی کو لے کر، تو اس کے جوابات یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔